جو عورت نہاتے وقت زیادہ وقت لگائے اس عورت میں شہوت کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہوتا ہے ایسی عورت میں شہوت ذرا کم ہوتی ہے۔ جو عورت اٹک اٹک کر چلا کرتی ہے ایسی عورت جماع کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ پر تل کا نشان ہو ایسی عورت بہت جلدی مان جایا کرتی ہے۔ جس عورت کی چھاتی پر تل کا نشان ہو ایسی عورت بہت جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں نیند میں چلنے کی عادی ہوں ایسی عورتیں بچے زیادہ جنم دیا کرتی ہیں۔ جن عورتوں کی قد چھوٹی ہوتی ہے ایسی عورتوں میں گرمی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جو عورت ہر وقت بن سنور کر رہتی ہے وہ غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جس عورت کے گال پر تل کا نشان ہو ایسی عورت لمبے مردوں کو پسند کرتی ہے۔ ایسی عورتیں کالے سیاہ مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں جن کا اپنا رنگ گورا ہوتا ہے۔ جو عورتیں شادی کی شوقین ہوتی ہیں ایسی عورتوں کی نشانی ہے کہ تیز بولیں گی۔ جس عورت کے کان چھوٹے ہوں ایسی عورت کے دل میں پیار بھرا ہوتا ہے۔ جو عورتیں چلتے چلتے تھوکے پھینکتی ہیں ایسی عورتیں لڑکیوں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ جن عورتوں کے ہاتھ پاؤں بھاری ہوں ایسی عورتیں بچے دیر سے اور بہت کم جنم دیتی ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر جلدی سو جاتے ہیں ایسی عورتوں کی زندگی میں دولت جلدی آتی ہے۔ جن عورتوں کے شوہر دیر سے سوتے ہیں ایسی عورتیں غربت کا منہ ہمیشہ دیکھتی ہیں۔ جن عورتوں کے منہ سے بدبو آتی ہے ایسی عورتیں زنا کی مرتکب ہوا کرتی ہیں۔ ان عورتوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے جو سوتے وقت سرما لگا کر سوتی ہیں۔ مخلص عورت کی بڑی نشانی ہے کہ جب سوئے گی تو اپنے بالوں کو باندھ کر سوئے گی۔ جن مردوں کا ماتھا بڑا ہوتا ہے ان مردوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ جن مردوں کی گردن لمبی ہوا کرتی ہے ایسے مرد بیووں کو خوش رکھتے ہیں۔ ملک اور رعیت کی پائیداری مال سے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ہر دو جہاں کا وسیلہ حصول ٹھہرایا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا رہے جو تیرے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ زمانہ چاہے تمہیں بے وفا کہے، جب دوسرے بول رہے ہوں تو چپ رہو اور جب دوسرے کھڑے ہوں تو نہ چلو۔ جب تمہاری خواہش کا وقت ہو مت بولو۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے دوست ناراض ہوں۔ جس بات سے دوست ناراض ہوں وہ غیبت کے مترادف ہے۔ برائی کا اختیار کرنا انتہائی آسان ہے جبکہ اس کو چھوڑنے کے لیے بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کے سر بسستہ راز میں سے ہے جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص مکمل طور پر غلط اور صحیح اور بدنام ترین بندے میں بھی کچھ اچھی باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ افسردگی روح کے لیے سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر انسان بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی نہ کسی شغل میں لگا رہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ گزر گیا مگر کسی شخص کی آنکھوں ہلکی سی نمی نہ آئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حد درجے کا سخت اور پتھر دل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے صبر کا دامن تھام لیا ہو۔ تمام خوبیاں اس بات میں ہیں کہ آدمی اپنے غور طلب معاملات میں یار دوستوں سے مشورہ کرے اور اپنے خیر خواہوں کی بات پر کار بند رہے۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے جو پارسا ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتا چاہے بھوکا مرتا رہے۔ بڑے لوگوں کی مخالفت سے آپ بڑے تو نہیں بنیں گے لیکن چھوٹے لوگوں سے لڑ کر تم صرف چھوٹے بن کے رہ جاؤ گے۔
سخت تنقید سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا سی تعریف اس کی ہمت کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ آدمی میں یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ اس کو اپنے عیب ذرا بھر بھی نظر نہ آئیں اور دوسرے کے عیب نظر آئیں۔ نکتہ چینی نہایت ہی خطرناک ہے، جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، اور انسان کے حق میں انسان ایک بھیڑیا کی مانند ہے۔ علم کو ہمیشہ دانش مندانہ طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے، خواہ یہ علم ہماری اپنی غلطیوں کا ہی علم کیوں نہ ہو۔ آزادی سے محبت دوسروں سے پیار کے مترادف ہے، جبکہ اقتدار سے محبت اپنے آپ سے محبت کے مترادف ہے۔ حلم اور بردباری انسانی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہوتا ہے۔ عورت کے آنسوؤں کو بند کرنا سمندر کے غضبناک طوفان کو روکنے سے مشکل ہے۔ دشمن کو ہرانا ہے تو اس کو پیار اور محبت سے مار دو، جنگ سے کبھی بھی دشمن پر فتح ممکن نہیں۔ وہ بندہ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کے عمل سے گریز کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنی ماضی گنوا دیتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ زندگی میں ایسے بندے کا ہاتھ کبھی مت تھامو جس سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ جہالت تکبر میں بے تحاشا اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ جتنا کم جانتا ہوگا اس میں جہالت کی مقدار اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پانی سے جسم پاکیزہ ہوتا ہے اور دل سچائی سے پاک ہوتا ہے، ذہن علم سے اور روح مذہب سے پاک ہوتا ہے۔ چونکہ ماں کی محبت اللہ کی محبت کا پرتو ہے، اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرتے رہو۔ انسانی تضادات سر کے بالوں کی طرح ڈھیر اور باریک ہیں، انہیں الگ الگ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ آرام دنیا سے مراد عقل کی گمشدگی اور جہالت کی افزائش ہے۔ اگر خطرات کی نگہداشت چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ انسانی سرشت میں دانائی کی نسبت حماقت زیادہ بھری ہے، اس کو دور کر کے انسانیت کا درجہ حاصل کرو۔ سچا عشق وصال میں بھی ہجر کا لطیف درد محسوس نہیں کرتا ہے۔ خوبصورت چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں۔ سارے عالم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہیں کہ اخلاق سے گرے ہوئے وسائل سے کبھی نیک نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ کامیابی کے راستے پر چلا۔ قلب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے کبھی غفلت نہ کرو۔ دنیا کی بڑی شرارتیں الفاظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھے اخلاق اور نرم الفاظ نے کئی خطرناک کاموں کو فتح کیا ہے۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، نیکی کہیں بھی ملے اس کو اسی وقت اپنا لو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے وہ بولتے ہی اپنی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عوام کی زندگی میں خطرناک لمحات وہی آتے ہیں جب عوام طاقت کو مجرموں کے ہاتھوں میں چلے جانے دے دیتے ہیں۔ کتنی بد نصیب ہے وہ سرزمین جسے مشاہیر کی ضرورت ہو۔ بدخوں کے مقدمے میں لومڑی کو جج نہیں بننا چاہیے۔ اپنے دل پر معاش کی فکر کم کرو، معاش کم نہ رہے گی تو دربار میں حاضر رہے۔ یہ جسم روح کا خیمہ ہے یا کشتی جیسا ہے۔ نوح علیہ السلام کے لیے سپاہی جب ملازم ہوتا ہے اس کو خیمہ مل جاتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ دربار میں باعزت ہو۔ اے جھگڑالو، وہ باتیں تجھ سے منہ پھیر لیں گی، بھاگنے کے لیے پھندے توڑیں گی۔ اگر تو علم ظاہری نہ پڑھے اور وہ خدا تیرے شوق کو دیکھتا ہے، علم تیرے ہاتھ کا پلا ہوا پرندہ ہوگا، وہ بے استادے کے پاس نہیں ٹھہرتا ہے، جیسا کہ شاہی باز دیہاتی کے گھر میں